علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم حاضرین، قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی گوشہ بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اسلام جیسی عظیم دولت سے اللہ رب العالمین نے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی اور خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں خطاب کے لیے جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کامیاب ازدواجی زندگی کے رہنما اصول یا سنہرے اصول۔
قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی وضاحت کی ابتدا میں آپ کے سامنے کروں، تمہیدی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ موضوع کا احاطہ ہو سکے اور باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکے صحیح طور پر۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے رشتوں والا بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو رشتوں کو یاد رکھتا ہے اور رشتوں کو پہچانتا ہے۔ جتنے بھی جانوروں کو آپ دیکھیں، بکری کا بچہ اس وقت تک اپنی ماں کو پہچانتا ہے جب وہ محتاج ہوتا ہے دودھ کا، اور جب وہ بڑا ہوا تو پھر اس کو اپنے ماں سے کوئی سروکار اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف آپ انسان کو دیکھیں تو مرتے دم تک یا مرنے کے بعد بھی ماں باپ سے اس کا تعلق خاندانی اور رشتہ اس کا جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کو نسب والا یعنی ددیحالی رشتے والا، وَسِحْرًا، اور سسرالی رشتے والا اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ انسان کا سسرالی رشتے والا ہونا یہ اس کے لیے نعمت ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نعمت کے سیاق میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شمار کروایا اور اسی میں یہ ذکر کیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جتنے رسول آئے دنیا کے اندر ان تمام کی بال بچے بھی تھے اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے بنایا، سورہ نساء کی آیت ہے، ابتدائی پہلی آیت اس کی خطبہ مسنونہ کے بعد، جس کو میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے کہ انسان پہلے مچھلی تھا، پھر ترقی کر کے بندر بن گیا، پھر بندر سے ترقی ہو کر کے انسان بن گیا، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن مجید نے رد کیا اس نظریے کو، انکار کیا، کہا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العالمین نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منها زوجہا، انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور جنت میں ان کو بسایا تو حضرت آدم تنہائی محسوس کر کے غمگین رہا کرتے تھے، مایوس رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہی میں سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کا جوڑا پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان تنہا اور اکیلے نہیں رہ سکتا ہے، اسی لیے جب اس کو سزا دینے کی بات آتی ہے انسان کو تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ بولیے، جیل میں رکھا جاتا ہے، قید میں رکھا جاتا ہے، یہ اس کے لیے سزا ہے۔ یعنی تنہائی کی زندگی گزارنا، اکیلے کی زندگی گزارنا، یہ انسان کے لیے سزا ہے، بطور سزا اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ورنہ آدمی بغیر جوڑے کے مکمل نہیں ہے، اور بغیر جوڑے کے سکون اور چین سے وہ اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اسی کو اللہ نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رجالا کثیرا ونساء. اللہ رب العالمین نے انہی دونوں سے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت حوا سے، اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے تقویٰ کے وصیت کو دہرا رہا ہے، واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر کے تم رشتہ داری کا سوال کیا کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے اور تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے. تو گویا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑے والا بنایا. اسی طریقے سے قرآن مجید سورہ روم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. واللہ رب العالمین ہے خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، جس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم وہاں سکون حاصل کرو. پتہ یہ چلا کہ اسلام کے نظریے میں عورت سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم لوگ آج کیا سمجھتے ہیں عورت کو؟ عام طور پہ جوک وغیرہ بنا کر کے لوگ ڈالتے ہیں، کہا کہ مصیبت ہے، یہ شادی ہو گئی، کہا تمہاری مصیبت اب گلے لگ گئی. اب تک ہم فری تھے، شادی کر کے اب ہم مصیبت میں پڑ گئے، گرفتار ہو گئے. اس کو لوگوں نے بوجھ سمجھنا شروع کیا، اور یہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلام نے عورت کو سکون کا ذریعہ بتایا، ہم اس کو مصیبت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ان لوگوں کے یہاں تھی جو مغرب زدہ لوگ ہیں، جن کی تہذیب اسلام سے میل نہیں کھاتی. اور اسی لیے اس کی تاریخ بھی سمجھ لیجئے آپ. اینیورسری کا دور چلا نا، یورپ میں شادیاں ٹکتی نہیں تھیں. کوئی آدمی اگر شادی کر بھی لیتا تھا تو مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، اس سے زیادہ وہ ساتھ وہ لوگ نبھا نہیں سکتے تھے، رہ نہیں سکتے تھے، ٹوٹ جاتی تھی. تو کہا شادی کرنے کے بعد 1 مہینہ ہو گیا نا، بہت خوشی کی بات ہے، اس مہینے میں اب پھر کیک کاٹو. کہا پھر 6 مہینہ ساتھ رہ گئے، کہا بہت بڑی بات ہو گئی، اب اس کو بھی سیلیبریٹ کرو. 1 سال رہ گئے تو اور بڑی بات ہو گئی، اس کو بھی سیلیبریٹ کرو. اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ رشتہ ہندوانہ یہ بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کچے دھاگے سے یہ رشتہ بندھا ہوا ہے. ہمارا رشتہ کچے دھاگے والا نہیں ہے، بہت مضبوط رسی والا رشتہ ہے، جو توڑے نہ ٹوٹے. ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق مانگتی ہے یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے، کہ لم یرہ رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی وہ عورت. یہ رشتہ اس طرح کا رشتہ ہے، زندگی بھر ساتھ رہنے کا رشتہ ہے. لیکن اس کو ہم لوگوں نے مصیبت کہہ کے، دکھ کہہ کر کے، پریشانی کہہ کے ہلکا کر دیا، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی اب اس رشتے کی قدر نہیں رہ گئی. ہم چند اصول دوران تقریر آپ کے سامنے بتائیں گے کہ کیا رہنما اصول ہیں کامیاب ازدواجی زندگی کے، اور شریعت نے اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تم سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت و محبت پیدا کی، رحمت پیدا کی. 2 لفظ دیکھیے، ایک مودت اور ایک رحمت. مودت یہ محبت کا بہت اونچا مقام ہے، اور رحمت یہ بھی بہت اونچا مقام ہے. دونوں کو سمجھیے. کہا کہ زندگی میں صرف محبت سے زندگی نہیں کٹتی، رحمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر آپ کی ضرورتوں کو پوری نہ کر سکے، کبھی بیوی آپ کی ضرورتوں کو پوری نہ کر سکے، تو ایسے میں ایک دوسرے کو آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنا پڑے گا، بیلنس بنانا پڑے گا. شوہر اگر کاروبار میں مار کھا گیا، کمزور ہو گیا،
جو کچھ آپ کو دے رہا تھا اب وہ اتنی دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کے اوپر رحم کرو، اپنے وہ مطالبات کم کر لو جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ اصول ہے کہ دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے الفت و محبت پیدا کی۔ کہاں کی عورت ہے؟ الگ خاندان کی، الگ بستی کی لڑکی ہے، کہیں کا لڑکا ہے، نکاح کے بندھن میں جب ان دونوں کو باندھ دیا جاتا ہے، عقد نکاح، عقد کہتے ہیں نا، عقد سعید، جب اس بندھن میں یہ دونوں بندھ جاتے ہیں تو اب دونوں کی خوشی ایک دوسرے کی خوشی بن جاتی ہے، اور دونوں کی مصیبت ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے، اور صرف یہ دونوں نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کے اندر اللہ رب العالمین ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ذریعے سے الفت و محبت پیدا کر دیتا ہے۔ کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، کون کرنے والا ہے، کون الفت و محبت دلوں کے اندر ڈالنے والا ہے، کون خاندانوں کو سمیٹنے والا ہے، کون خاندانوں کو مل کر رہنے کا طریقہ اور اس کا سلیقہ بتلانے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ بغیر اس کے مدد کے آدمی اس معرکے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ہم ان اصول کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کے اصول کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، رشتے کا انتخاب۔ آدمی شادی کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کس جگہ کر رہا ہے؟ آج ہم لوگوں کے مطمح نظر ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دینداری ہو یا نہ ہو، نمبر 1 پہ مالداری ہو اور نمبر 2 پہ خوبصورتی ہو۔ دینداری کا کبھی سوال نہیں کیا جاتا، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ دینداری ہے یا نہیں ہے۔ حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت 4 وجہوں سے بیاہی جاتی ہے، اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، ایک نمبر پہ اس کا مال، دیکھتے ہیں کہ لڑکا کاروباری ہے، آگے چل کر کے کبھی اس کو اگر کاروبار میں مار کھایا، تجارت میں مار کھایا تو سسرال اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ادھر سے سپورٹ مل جائے، کاروبار کھڑا ہو جائے۔ پہلے ہی نیت یہ ہوتی ہے، سسرال مضبوط ہونا چاہیے، کچھ ہو چاہے نہیں ہو، مال کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنت شادی کر رہے ہیں، کچھ نہیں لے رہے ہیں سسر سے، اب بعد میں مانگ مانگ کر کے اتنا لیتا ہے کہ وہ جہیز لے لیتا تو بہتر تھا، لے لیتا تو بہتر تھا، یعنی وہ لینا بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اتنا مطالبہ، ہر سال کچھ نہ کچھ منہ پھلا کے بیٹھ گیا۔ کہا بیوی سے جاؤ تمہارے ابا کو فون کرو، لاؤڈ اسپیکر پہ لگاؤ فون کو، کہو کیا کہہ رہے ہیں ہم بھی ذرا سنیں گے، کاروبار میں کمی ہو گئی ہے، مانگو 2 لاکھ روپیہ، مانگو 5 لاکھ روپیہ۔ اب وہ بیچارے سسرال والے پریشان ہوتے ہیں، اس کا انتظام۔ اب یہ سودا ہو گیا، شادی کرنے سے پہلے مانگتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد مانگتے ہیں، ڈیلیوری کا موقع آتا ہے، ولادت کا موقع آتا ہے، لے جا کر کے بچی کو باپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ لو، ہاسپٹل کا، سارے چیز کا، وہ ذمہ داری اس کے باپ کی ہے، سسرال والوں کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری آپ کی ہے، وہ اب آپ کی امانت ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں آپ گنہگار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کا خرچہ پانی اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے وہ اپنے جیب کو تنگ کر لے اور اس کا خرچہ پانی روک دے، نہیں دے۔ بچے آپ کے پیدا ہو رہے ہیں، ولادت آپ کی ہو رہی ہے، آپ کے یہاں ہو رہی ہے، اور آپ اپنے سسر کے اوپر، اپنے سالوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، اور اس میں بھی اگر کوئی کمی ہو گئی تو نہیں، اس ڈاکٹر سے دکھلوانا تھا، فیس کی وجہ سے تمہارے باپ نے اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا، فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا، تانوں کی، تشنیع کی، ایک دوسرے کے اوپر کمنٹ کرنے کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ شادی نہیں ہوئی، ایک کانٹریکٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح کی بات ہے تو کامیاب شادی اور ازدواجی زندگی کبھی بھی نہیں گزر سکتی ہے، کبھی نہیں گزر سکتی ہے۔ شریعت کے رہنما اصول کیا ہیں وہ دیکھیے۔ کہا جب نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں 4 چیزوں پر بیاہی جاتی ہیں۔ لمالہا،
آدمی کی فطرت ہے، سب سے پہلے مال دیکھتا ہے، گاڑی ملے گی یا نہیں ملے گی، موٹر سائیکل، بائک، اب تو موٹر سائیکل کیا ہے، اب 4 چکے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے لڑکا بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، موٹر سائیکل میں جائے گا، آپ کا داماد کام کرنے کے لیے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹس دیکھیے اس کا، کم سے کم ایک کار دے دیجئے خرید کر کے جائے گا۔ آپ اپنے بچی ہی کو دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں کار؟ اپنی اگر کار بچی کو دے رہا ہے تو تم مطالبہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم کیوں مانگ رہے ہو؟ ایسے لوگ بے غیرت ہیں، یہ جان لیجیے۔ جو سوال کرتے ہیں وہ بھیک مانگنے سے کم نہیں ہے۔ یہ اب کیا سمجھتے ہیں صرف وہی بھیک منگا ہے جو آپ کے مسجد کے باہر کشکول لے کر کے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ اسٹینڈرڈ فقیر ہے، یہ سب سے بڑا بھیک منگا ہے، اور اس بھیک منگے کو تو آپ 10-5 جو نکال کر کے اس کے جھولی میں رکھ دیجئے، وہ خوش ہو جائے گا، دعا دے گا۔ لیکن اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں لاکھ لے کر کے ڈکار جائے گا، لیکن کبھی خوش نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ جب تک دے رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے، ایک مرتبہ روک کر کے منع کر کے دیکھیے، دوسرے دن بیٹی کو گھر بھیج دے گا۔ یہ معاشرے کا رواج ہو گیا ہے، اور ایسے اس سماج میں ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی گزاری جائے، چراغ لے کر کے ڈھونڈنے کے مترادف ہے، چراغ لے کر کے ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ اب غور کیجئے، کہا مال کے ذریعے سے، اس کے بعد کہا وَلِجِمَالِهَا، خوبصورتی دیکھتے ہیں، کچھ ہو چاہے نہیں ہو، خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ کہا کوئی آدمی ہوا تو ٹھیک ہے، وَلِحَسَبِهَا، حسب و نسب دیکھتا ہے، خاندان کیسا ہے وہ دیکھتا ہے، لیکن خاندان کیسا بھی ہو، مال اگر ہے اس کے پاس تو پھر دیکھنے کی ضرورت، کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری خامیاں اس مال کے تہ کے اندر اس طرح سے دب جاتی ہیں اور کھو جاتی ہیں جیسا کہ کچھ ہے ہی نہیں، بس مال مل جائے کافی ہے۔ آخر میں آدمی پوچھتا ہے وَلِدِينِهَا، دینداری کتنی ہے، قاعدہ وعدہ کچھ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، نورانی قاعدہ، قرآن مجید، الف لام میم، یہ سب کچھ پڑھا ہے، ختم کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ کیا نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، آج کل کہاں، اب تو انگلش میڈیم کا زمانہ ہے، اسکول کالج میں اب قرآن کون پڑھتا ہے؟ ہمارا لڑکا بھی نہیں پڑھا ہے، وہ بھی انگلش میڈیم سے پڑھا ہے، دونوں چل جائے گا معاملہ، کر دیجئے شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بات ہوتی ہے کہ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو جانتے ہیں، اور لوگ اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں۔ کہا کیسی لائف گزر رہی ہے آپ کی؟ کہا بہت اچھی گزر رہی ہے، وہ بھی پڑھی لکھی ہے، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم اس کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں، وہ میرے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتی ہے۔ اس کو فخر سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ مرد عورت کے اوپر قوام ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم صرف مرد کے حقوق بیان کریں گے، اس وقت تک انشاءاللہ ہم اپنی بات مکمل نہیں کریں گے جب تک عورتوں کے حقوق بھی بیان نہ کر دیں۔ دونوں طرف سے معاملہ ہے، ہاں یہاں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، اسی لیے ابھی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پہلے اللہ رب العالمین نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کیوں بنایا ہے؟ کس معاملے میں بنایا ہے؟ تھوڑا سا نمک کم ہو جائے تو اس کو مار دو، یہ حاکمیت ہے؟ کسی چیز میں غلطی ہو جائے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر کر کے ٹوٹ جائے تو ڈانٹ دو، یہ حاکمیت ہے؟ کہا یہ حاکم ہونا نہیں ہے۔ کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ حاکم ہو، اور عورت کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ محکوم ہو، وہ تابع ہے، وہ اپنے محکومیت کو قبول کرے۔ اگر کوئی کامیابی زندگی، کوئی عورت کامیاب زندگی، اپنی ازدواجی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو وہ اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لے کہ شوہر میرا گارجین ہے، گارجین ہے، اور اس کو خوش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اپنے رب کو کبھی خوش نہیں کر سکتی جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس کا شوہر ناراض ہو۔ کہا اس کی عبادتیں،
اس کے صوم و صلات، اس کی نماز، اس کی ہر چیز اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے اگر اس کا شوہر ناراض ہے تو، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو منا لے، اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہوگا۔ کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، اس کی وجہ کیوں بتائی؟ با سببیہ ہے، سبب کے لیے۔ سبب کیا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ آپ مال عورت کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کمانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ بولیے، زور سے بولیے، شوہر کے اوپر ہے۔ اب شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سسرال کے سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں، کہا اب گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی کام کاج نہیں ہے۔ کہا حضرت عمر کا قول نقل کیا آپ کے سامنے، کہا حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ وہ آدمی نہایت برا ہے جو فالتو اور بیکار بیٹھتا ہے، نہ دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ آخرت کا کام کرتا ہے، نہ کمانے کی کوشش ہوتی ہے نہ اور کوئی معاملہ، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے۔ بھائی نکلیے، محنت و مزدوری کیجئے، اللہ نے اس کی ذمہ داری آپ کے سر میں رکھی ہے، آپ کیجئے۔ ہاں، محنت مزدوری کر کے، پسینہ بہا کر کے جو پیسہ حاصل ہو رہا ہے آپ کو وہ لے کر کے آئیے۔ اب یہاں بیوی کو سنبھالنا ہے اپنے شوہر کو۔ کہا دن بھر محنت کیا ہوں، یہ 500 روپے آئے ہیں۔ کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ لیجئے، آئیے روٹی کھائیے، بیٹھیے گھر میں، یہ منہ دھوئیے، یہ پانی پیجئے، یہ چائے لیجئے۔ یہ کہیے کہ 500 لے کر کے آئے، تم نکمے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، فلانے کو دیکھو وہ اپنے گھر میں یہ کرتا ہے، یہ اس سے معاملات چلنے والے نہیں ہے۔ یہیں پہ رحمت کا اظہار کرنا ہے، اس کی دلجوئی کرنی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، 500 روپیہ ہے نا جی، حلال کا ہے نا، بہت ہے۔ عورت کو یہ کہنا ہے کہ ہم حرام کا 1 روپیہ بھی برداشت نہیں کریں گے، آپ لے کر نہیں آئیے گا، نہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے نہ اپنے بال بچے کے اوپر خرچ کریں گے۔ عورت گھر کی حاکم ہے، وہ یہ شرط اپنے شوہر کے اوپر لگا سکتی ہے، لیکن یہاں نہیں۔ یہاں آج فریز کی طلب ہے، وہ اگر مکمل ہو گئی تو اب ٹی وی لے کر کے آئیے، وہ مکمل ہو گیا تو ایئر کنڈیشن گھر میں لگائیے، وہ مکمل ہو گیا تو یہ گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر خرید کر کے دیجئے۔ اس کی ضرورت پہ ضرورت، ضرورت پہ ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس چکر میں آدمی حلال راستے کو چھوڑ کر کے بیوی بچے کو خوش کرنے کے چکر میں حرام راستے کو استعمال کرتا ہے۔ یہی سورہ نساء کی آیت ہے، کامیاب زندگی کے اصول۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم بے وقوفوں کو، سفہاء یعنی کم عقل کو، اپنا مال نہ دو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے کندھے میں ڈالی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آمدنی کا تذکرہ اپنے بیوی سے نہ کرے۔ اللہ اکبر، کہ یہ نہیں بتائے کہ میں اتنا کماتا ہوں، نہیں بتائے۔ کہا کیوں؟ ایسا کیوں کرے؟ کہ اس لیے کہ اگر تمہاری آمدنی کم ہے تو وہ تمہاری عزت نہیں کرے گی، اور اگر آمدنی زیادہ ہے تو اس کے مطالبات بڑھ جائیں گے، روز روز ایک نہ ایک چیز لانے کی خواہش کا اظہار کرے گی، ہر مہینے کہے گی کہ سونا خرید کر کے دو، ہر مہینے کہے گی کہ ہم کو یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ کہ اس لیے بتاؤ ہی مت، لیکن اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت آپ پوری کیجئے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم لوگ دوستوں کے ساتھ ہوٹل بازی کرتے ہیں، آج یہاں جا رہے ہیں، کل وہاں جا رہے ہیں، کل اس ہوٹل میں، پرسوں اس ہوٹل میں، اور اگر دوست بل بھی دینا چاہے تو اس کو روکتے ہیں، کہا نہیں 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 ہم دے رہے ہیں بل، ہم دے رہے ہیں۔ تو وہاں یہ ہم کرتے ہیں، اور گھر کے اندر بیوی بال بچے وہی ساگ روٹی کھا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب جب گھر آئے تو بیوی نے کھانا کھانا ہے، کہا نہیں نہیں ہم ہوٹل میں کھا کے آئے ہیں، آپ لوگ کھا لیجئے۔ وہ کیا سمجھے گی؟ یہاں پہ مردوں کی غلطی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جو آپ کھا رہے ہیں وہ اپنے گھر والے کو آپ کو کھلانا ہے، حتی المقدور۔ کبھی کبھار ہو گیا آپ گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ سالن کا انتظام تک نہیں کر رہے ہیں اور آپ خود ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ کھا کر کے گھر میں آ رہے ہیں، یہ ناانصافی ہے۔
اور حق تلفی ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. قیامت کے دن اس سلسلے میں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا, سوال کرے گا, اور اس وقت جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, اس وجہ سے کہ مرد اپنے مال کو عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اب دیکھیے عورت کی کیا ذمہ داری ہے. کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کا وہ عورت جو نیک ہے, اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہے. قانتات مانے مطیعات, فرما بردار. حافظات للغیب, شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عزت و عصمت کی اور شوہر کے مال و دولت کی, اس کے بال بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں جن سے تم جھگڑے کا خوف کھاتے ہو یا وہ تمہاری فرما برداری نہ کرتی ہیں, فعظوہن, ان کو وعظ و نصیحت کرو, سمجھاؤ ان کو. یہ نہیں کہ آپ اپنے راستے چلیے ہم اپنے راستے چلتے ہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی. فعظوہن, اس کو وعظ و نصیحت کرو, اس کو سمجھاؤ, اور اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ مانتی ہے, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور ہو سکے تو ہلکی پھلکی اس کو پیٹھ میں ایک آدھ کبھی لگایا, بہت اخیر میں. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں, غور کیجئے, مکے میں مرد عورتوں کے اوپر حاوی ہوتے تھے. مکے میں وہاں کے مرد سخت ہوتے تھے اور عورتوں کے اوپر وہ حاوی ہوتے تھے. لیکن جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو یہاں عورتیں مردوں کے اوپر تھوڑا حاوی تھی. یہاں کے لوگ نرم ہوا کرتے تھے. مہاجرین کے عورتوں نے بھی ویسے ہی مطالبات شروع کر دیے اپنے شوہروں سے جیسے یہاں انصار کی عورتوں کو وہ دیکھتی تھی. تو مہاجرین رکتے نہیں تھے, انہوں نے ایک دو عورتوں کو یا ایک دو صحابی نے کسی نے مارنا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں شکایت لے کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لگوائی اور کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لقد طاف بآل محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت ساری عورتیں چکر کاٹ رہی ہیں. یشکون ازواجہن, اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں, لیس اولئک بخیارکم, وہ تم میں کے بہتر لوگ نہیں ہیں, وہ تم میں کے بہتر لوگ نہیں ہیں. کہا تم میں کا بہتر آدمی کون ہے؟ وہ آدمی بہتر نہیں ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو, بلکہ کہا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. وانا خیرکم لأہلہ, مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بیوی بال بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. اور کتنا بہتر تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اندازہ لگائیے ہم اور آپ. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. یہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ام المومنین کے پاس. تو ام المومنین نے کہا کان خلقہ القرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو. آپ ہم سب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, آج اگر ہم سب کی بیویوں کو یہ اختیار دیا جائے اور پوچھا جائے کہ تمہارے شوہر کا اخلاق کیسا ہے, کیا کوئی یہ بیوی یہ کہہ سکتی ہے کان خلقہ القرآن؟ کسی کی کہہ سکتی ہے؟ ہاں بولیے بھائی. اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے عیب کو چھپا دیتا ہے. جسم میں کیا عیب ہے وہ لباس اگر نہیں ہے تو ظاہر ہوتا ہے, لیکن آدمی اگر لباس پہنا ہوا ہے تو جسم کا عیب چھپا ہوا ہے. لیکن لباس سے زیادہ جسم کے عیب کا پتہ دنیا میں اور کسی کو ہے بھی نہیں. وہ سب جانتی ہے اپنے شوہر کی کمزوری,
بتا سکتی ہے، بیان کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے اخلاق کو اتنا سنوارا ہے، اتنا سجایا ہے کہ وہ یہ کہے کسی کے سامنے کہ میرے شوہر کا جو اخلاق ہے وہ قرآن مجید کے اخلاق کے مطابق ہے، میرے شوہر کا جو اخلاق ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، یہ معاملہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا اور کہا کہ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو اپنے عورتوں کو مارتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں سب کچھ ہوتا ہے، عزت نہیں ہوتی، عزت نہیں ہوتی۔ خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے ضرور، لیکن اگر آپ مار دیتے ہیں تو عورت کے دل سے وہ ڈر اور وہ خوف باہر نکل جاتا۔ اس کے بعد وہ کہے گی تم زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتے ہو؟ مار سکتے ہو، مارو مارو، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو؟ اس کے بعد کیا کیجیے گا؟ احترام کا جو معاملہ ہے ایک دوسرے کا، وہ معاملہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، الفت و محبت کی ڈور کاٹ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد زندگی ہنسی خوشی نہیں بلکہ ایک سمجھوتے کی شکل میں زندگی گزرنے لگتی ہے دونوں کی، اور وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی گھر میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور ہم لوگوں کو دیکھیے گا، لوگ جب چھٹی ہوتی ہے یا اور کوئی چیز تو لوگ نکلتے ہیں کہاں؟ تھوڑا موڈ فریش کرنے کے لیے جا رہے ہیں باہر گھوم کر کے۔ ہم کو اپنے گھریلو جھنجھٹوں سے چھٹکارا پانے کے لیے باہر گھومنے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب گھر میں آ جائیں تو ہم کو اتنا سکون ملے کہ ہم اپنے کاروبار کا سب ٹینشن بھول جائیں، کوئی باہر جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے ازواج مطہرات کو لے کر کے کہیں آپ گھومنے کے لیے گئے؟ جب بھی گئے جنگ وغیرہ کا سفر تھا، لڑائی میں آپ اپنے عورتوں کو قرآن اندازی کے ذریعے سے جس کا نام نکلتا اس کو لے کر کے جاتے تھے، لیکن اس طرح سے سیاحت کے لیے باضابطہ کسی جگہ پہ کاروبار وغیرہ ترک کر کے چھوڑ کر کے گھومنے کا کوئی معاملہ قرون مفضلہ کے اندر اس دور کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ گھر میں شوہر اتنا باسکون ہو جاتا تھا کہ اس کو الگ سے کوئی خوشی حاصل کرنے کی اور ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ مرد حاکم ہے، مرد ذمہ دار ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، اگر وہ ذمہ دار ہے تو کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ اگر عورت کے اندر کوئی کمی دیکھے تو اس کو سمجھائے، اس کو بتائے، اور خاص طور پہ وہ کمی جس کا تعلق غیرت سے ہو اس کو کبھی بھی برداشت نہ کرے۔ شادی بیاہ کا ماحول ہے، عورت بن کر کے سج کر کے سنور کر کے اپنا پورا نکاح کا زیور پہن کر کے وہ گئی ہے، اب بے پردہ ہو کر کے غیر محرم لوگوں کا چکر کاٹ رہی ہے، شوہر وہیں پہ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ کر کے کچھ نہیں بول رہا ہے۔ یہ ماڈرن اسٹائل نہیں ہے، یہ دیوسیت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک آدمی جو ہوگا وہ دیوس ہوگا۔ کہا دیوس ہے کون؟ کہا جو اپنے گھر والوں میں برائی کو دیکھتا ہے لیکن برائی کو بدلتا نہیں ہے۔ عورت بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتی، صبح 6 بجے اٹھ کر کے بچے کے لیے ٹفن بنا رہی ہے، آپ کے دکان جانے کے لیے توشہ رکھ رہی ہے ٹفن کے اندر، آپ اس کو منع کیجئے، کہا چھوڑو اس کو باورچی خانے کو، پہلے جا کر کے فجر کی نماز پڑھو، چھوڑ دو بچے اسکول نہ جائیں لیکن پڑھو نماز پہلے، یہ ضروری ہے، یہ تنبیہ کرنی ہے، یہ کامیاب زندگی کے اصول ہیں۔ لیکن ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہے نہ پڑھے، لیکن ہمارے ٹفن میں اگر دیری ہو گئی تو ہم اس کو جھڑکی لگاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں۔ ہمارے کپڑے، ہم کو کپڑا دینے میں دیری ہو گئی یا کپڑا استری کرنے میں دیری ہو گئی تو ہم اس پہ تو اس کو ڈانٹتے اور جھڑکتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے اس کے لیے ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جان لیجئے، جس گھر میں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جس گھر میں اللہ رب العالمین کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہو، اس گھر کے اندر کبھی سکون اور چین کی زندگی ان کو میسر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے بے حیائی کے چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کے انتظامات کریں جس سے گھروں کے اندر بے حیائی آئے۔
سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کون سا ایسا سیریل ہے, کون سا ایسا پروگرام ہے جو بے حیائی سے خالی ہے؟ لیکن ہم نے اپنے اپنے گھروں کے اندر انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کا, ٹی وی کا انتظام کیا ہوا ہے. وہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, پوری فیملی بیٹھ کر کے بے حیائی کے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. کیا اس سے گھر کے اندر برکت ہوگی؟ کیا شوہر کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں سے روکے, ان چیزوں سے اپنے گھر والوں کو منع کرے؟ وہ روکے گا کیا؟ وہ خود ان چیزوں کو لا کر کے فراہم کرتا ہے. اب اس کے بعد جب گھر والے ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھ کر کے بگڑتے ہیں, اب اس ٹی ویوں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ یہی دکھایا جاتا ہے کہ عورت مرد دونوں برابر ہیں, کوئی کسی کی غلامی کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا خرچہ لا کر کے دے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں, ہماری اپنی لائف ہے, اس کی اپنی لائف ہے, ہم کسی کے غلام ہو کر کے پیدا نہیں ہوئے ہیں. مغرب کلچر, ویسٹرن کلچر, یہ چیزیں لا کر کے عورتوں کے دماغ کے اندر بٹھائی جاتی ہے. کل چل کر کے آپ ہی نے اس کو بگڑنے کا انتظام کیا. جب وہ بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ شکایت کرتے پھرتے ہیں, اور نتیجہ آخر میں کہاں پہنچتا ہے؟ نتیجہ پہنچتا ہے طلاق تک. معاملہ ختم ہوتا ہے ایک محتاط شرح کے مطابق اور محتاط رائے شماری کے مطابق. ہندوستان کے اندر جو طلاق واقع ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں, جو طلاق واقع ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں اگر 100% ہے وہ, تو 57% یا 76% طلاق کے پیچھے وجہ جو ہے وہ موبائل ہے. کیا ہے وجہ؟ موبائل ہے. بیوی کے پاس بھی موبائل ہے, شوہر کے پاس بھی موبائل ہے. دن بھر شوہر اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, رات کو گیا, وہ وقت جو اپنے بال بچوں کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے کر کے وہ ادھر موبائل لے کر کے لیٹا ہے, بیوی ادھر موبائل لے کر کے. زندگی اب سمجھوتے کی بات ہو گئی. کہا بیوی نے کہ ہمارے سر میں درد ہے, تو سر میں درد کا یہ مطلب وہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سر میں درد ہے, وہ اس سے آپ کو انسیت چاہیے, آپ اس کے قریب ہوئیے. آپ نے کہہ دیا فلاں جگہ دوا رکھی ہے سر درد کی, اٹھا کر کے کھا لو. آپ نے کبھی کہا سر میں درد ہے, کہا جاؤ کچن سے چائے بنا کر کے پی لو. ہے یا نہیں ہے ایسا؟ ایسے ہی چل رہا ہے. ایک دوسرے کا خیال کسی کو نہیں ہے, اس لیے کہ کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. پھر وقت کہاں گیا؟ وہ وقت انہی چیزوں میں, موبائلوں میں, انٹرنیٹ میں, ٹیلی ویژن میں, اور اس کے سیریل وغیرہ دیکھنے میں, ان تمام چیزوں کے اندر وقت لگ رہا ہے. اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے, جن کو نفسیات کے ماہر کہتے ہیں, ذرا یہ بات تلخ ضرور ہے لیکن گھونٹ جائیے, پی جائیے آنکھ بند کر کے, ہم کہہ دے رہے ہیں آپ کو. کہا کہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے, شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ماتحتی کو تسلیم نہ کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا نکاح سے پہلے وہ جہیز کا مطالبہ ہے. لڑکی آج یہ سمجھتی ہے کہ میرے باپ نے اس مرد کو پیسہ دے کر کے میرے لیے ہائر کیا ہے, خریدا ہے, اب یہ میرا غلام ہے, اس لیے کہ میرے باپ نے 40 لاکھ 50 لاکھ اس کے باپ کو دیا ہے, تب جا کر کے یہ مجھے ملا ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں گی اور اس کی سرپرستی میں کیوں رہوں گی؟ جیسے میرا باپ ایک دولہا خریدنے پر قادر ہے, وہ اس کے جیسے 30 لاکھ 40 لاکھ کا 10 دولہا میرے لیے لا سکتا ہے. تم نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. یہ نظریہ بنتا چلا جا رہا ہے. آخر اے بھائی, کوئی بھی پیسہ کماتا ہے تو آسانی سے کما لیتا ہے کیا؟ بولیے, سب لوگ کماتے ہیں, آسانی سے پیسہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. ایک آدمی جو اتنی محنت و مشقت سے کما کر کے پیسہ 10 لاکھ 15 لاکھ جمع کیا ہے, اب شادی کے نام پر اس سے وہ 15 لاکھ مانگ لے رہے ہیں, کیا اس کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ اور وہ تکلیف کیا اس کی بچی نہیں محسوس کرتی ہوگی؟ بچوں کے مقابلے میں اللہ نے بچیوں کو زیادہ سینسیٹیو بنایا ہے, یہ جان لیجئے گا. وہ زیادہ حساس ہوتی ہیں, اور خاص طور کے اپنے باپ کے معاملے میں. اگر باپ کے چہرے میں ذرا سا بھی غم دیکھے تو بیٹا ہے تو چلو نارمل ہے, وہ سمجھ جائے گا,
لیکن بیٹی نہیں، وہ آ کے سٹے گی، کیا بات ہے ابا، آپ کو ہم تھوڑا مایوس دیکھ رہے ہیں، پریشان دیکھ رہے ہیں، کوئی بات ہے کیا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ الفت ہے، اللہ رب العالمین نے باپ اور بیٹی کا رشتہ اس طرح سے رکھا ہے۔ اب جب سسرال والے بیٹی کے لڑکے والے مطالبہ کر دیتے ہیں ہم کو اتنا چاہیے اتنا چاہیے، تو وہ باپ جو رات میں بستر میں کروٹیں بدلتا ہے، اس کی وہ بچی دیکھتی ہے کہ میرا ابا کتنے پریشان ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ اس باپ کے تڑپ کا پورا بدلہ وہ آ کر کے اپنے شوہر سے اور اپنے ساس سسر سے لیتی ہے۔ تب سسر آ کر کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہماری بیوی رات کے 10 بجے تک 11 بجے تک جاگتی ہے اور صبح 8 بجے تک سوتی ہے، ہم لوگ دونوں بوڑھا بوڑھی ہو گئے ہیں، ایک کپ چائے تک نہیں دیا آج تک۔ کیوں دے گی چائے؟ تم کو کیوں دے گی چائے؟ تم نے اس کے باپ کے اوپر رحم کیا؟ 40 لاکھ 50 لاکھ میں اس نے بیل خریدا ہے قربانی کا، تم نے بیچا ہے اپنے بیٹے کو، سودا کیا ہے، وہ تمہارے اوپر کیوں رحم کرے گی اور کیوں کامیاب زندگی گزرے گی؟ بتائیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزرے تو معاشرے اور سماج سے جہیز کا خاتمہ کیجئے، پورے طور پر کلی طور پر لینا بند کیجئے، سسرال کے مال کو اپنے اوپر ناجائز سمجھیے، الا یہ کہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے اور خوشی سے سسر آ کر کے کوئی چیز اگر دے دیں تو چلیے، تحفہ تحائف ہدیہ دینے کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہے، لیکن مطالبہ کر کے مانگنا، منہ کھول کر کے رہنا کہ سسر آ کر کے اس میں ڈالیں ہمیشہ، تو میرے بھائیوں ایسا کرنا یہ سودے بازی ہے، اور جہاں سودے بازی کے معاملہ ہوگا وہاں رشتہ داری کا معاملہ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ چلیے یہ پہلی چیز۔ اب دوسری چیز آئیے، کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے اس کے بیوی کے تئیں کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ کس کا خیال رکھے؟ بیوی کے ضرورتوں کا خیال رکھے۔ ضرورتوں کے خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل یہ ہے کہ ہم مہنگا سے مہنگا موبائل خرید کر کے اپنے بیوی کو گفٹ کر دیں، ہر مہینے قیمتی سے قیمتی ساڑی یا سوٹ یا کپڑے یا زیورات خرید کر کے لا کر کے دے دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت صرف اسی کا نام ہے، لے کر کے اس کو کسی مہنگے اور اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ضرورت ہے۔ ضرورت یہ نہیں ہے، اس کی اصل جو ضرورت ہے یہ تو اس کے والد کے گھر میں بھی تھا میسر، سب چیزیں اس کے والد کے یہاں بھی مل رہی تھی۔ کیا اس کے والد پہننے کے لیے کپڑا نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں دے رہے تھے؟ سب دے رہے تھے۔ پھر آپ کے پاس آنے کا مطلب کیا ہے؟ سنیے حدیث، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے گھر گئے، اپنے بہو کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ سسر کو کبھی کبھی اپنے بیٹے کے گھر بھی آ کر کے اس کے حالات اور اس کے ضرورت کو دیکھنا چاہیے، بیٹے کے گھر آنا چاہیے۔ تو گئے، یہ دیکھا انہوں نے کہ ان کی بہو اداس ہے، بخاری کی روایت ہے، اداس ہے بہو۔ تو انہوں نے پوچھا عمر ابن عاص نے کہ کیا بات ہے، کیوں آپ اداس ہو، کیوں ایسے بیٹھی ہوئی ہو؟ بہو نے جواب دیا کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ کان کھڑے ہو گئے حضرت عمر ابن عاص کے، کہا نیک ہے کیا مطلب؟ کہا رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ جا کر کے انہوں نے سمجھایا، حضرت عمر ابن عاص نے بیٹے کو بلا کر کے سمجھایا، کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کرو۔ 1-2 مرتبہ سمجھایا، نہیں مانے تو شکایت لے کر کے پہنچ گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر ابن عاص، اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کو سمجھائیے، اس کا یہ حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو، اور کہا کہ عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ تم رات رات بھر تہجد پڑھتے ہو اور روزہ رکھتے ہو دن دن بھر۔ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟
نماز سے نفل روزے سے منع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روک رہے ہیں، کہا لا تفعل، ایسا مت کرو، کہا کہ قم، رات کو نماز بھی پڑھو، ونم، سو بھی، وصم، روزہ بھی رکھو، وافطر، اور افطار بھی کرو، یہ سب معاملہ کرو، کہا اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اگر روزہ ہمیشہ رکھو گے جسم کمزور ہو جائے گا، تمہارے آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، رات کو بھی نہیں سو گے، دن کو بھی نہیں سو گے تو تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، اس کی روشنی چلی جائے گی، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ کہہ کر کے تو چلے آئے کہ چلیے ٹھیک ہے ہم ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن افطار کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینے میں 3 روزہ رکھو، کہا نہیں، انی استطیع اکثر من ذلک، میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر 15 دن روزہ رکھو، 15 دن افطار کرو، صوم داؤدی جس کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم صوم داؤدی رکھیں گے، یہ کہہ کر کے تو آ گئے لیکن اپنے عمل کے اوپر قائم رہے۔ بوڑھے جب ہوئے تو کہتے ہیں یا لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کو قبول کر لیا ہوتا تو آج یہ معاملہ میرا نہیں ہوتا، آج یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ مرد کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے آئیے 2-4 حقوق عورتوں کے بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں۔ عورتوں کے حق یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری حاکمیت کا اظہار وہاں پہ نہ کریں، بلکہ نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے 10 لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں، غور کیجئے۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کہا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ صاحب بالجنب سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی کی پہلو کی ساتھی یعنی اس کی بیوی ہے۔ شریعت نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ آدمی دن بھر اپنے مشکلات کے اندر ہوتا ہے، پریشانی کے اندر، ڈیوٹی میں ہے، باس کی ڈانٹ سن کر کے آ رہا ہے اور اپنے ڈانٹ کا پورا بدلہ گھر میں اپنے بیوی سے نکال رہا ہے۔ اگر اس سے کسی کام کو کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی دیری ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تو دن بھر کا جتنی تھکاوٹ ہے اس پوری تھکاوٹ کا بدلہ وہ آ کر کے اپنی بیوی سے لے رہا ہے۔ غلط ہے یہ۔ دوستوں میں آدمی بہت ہنسی خوشی ہے، خوش ہے، کبھی اس کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار بھی نہیں آتے ہیں، لیکن بیوی کے سامنے ایسا بیٹھا ہے عبوسن قمطریرا کہ لگ رہا ہے کہ یہ بالکل جہنم کا داروغہ ہے۔ چہرہ اتنا سخت بنایا ہوا ہے اور اتنا ناراض ہو کر کے بیٹھا ہے کہ اس کے چہرے کی طرف کوئی نظر نہیں ڈال سکتا۔ تو ظاہر ہے جب آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو دکھ اور درد سمجھنے کی باتیں نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے معاملات کے اندر ساجھیداری نہیں ہوگی تو الفت و محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ رشتہ پھر رشتہ نہیں ہوتا، ایک طرح سے سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنی زندگی الگ گزار رہی ہوتی ہے، مرد اپنی زندگی الگ گزار رہا ہوتا ہے، اور ایسے معاملے میں ہوتا کیا ہے؟ پھر مرد برائیوں کی طرف ملوث ہوتا ہے اور عورت بھی دھیرے دھیرے برائیوں کی طرف ملوث ہوتی ہے، برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ تو ایسے شخص میں، ایسے ماحول میں ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار خود مرد ہے۔ اس کو جو ذمہ داری تھی اس نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے کبھی اگر شوہر سے کسی چیز کے کرنے میں دیری ہو جائے یا تاخیر ہو جائے تو اس کے پرانے سارے احسانات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس حدیث کو سنیے اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عید کا خطبہ دیتے ہیں۔ عید کا خطبہ مردوں میں دینے کے بعد ظاہر ہے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، مردوں کو خطبہ دیا اور اس کے بعد حضرت بلال کو لے کر کے
عورتوں کی طرف چلے گئے خطبہ دینے کے لیے. اس سے پتہ یہ چلا کہ عیدگاہ میں عورتیں بھی حاضر ہوتی تھیں زمانۂ نبوت میں. بہرحال گئے آپ اور خطبہ دیا. کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، خرچہ کرو، صدقہ و خیرات کرو اللہ کے راستے میں. کہا فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکْثَرَ أَہْلِ النَّارِ، اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دیکھی ہے، سب سے زیادہ. ایک عورت تھی وہاں پہ، وقالت امرأۃ منہن جزلۃ، بہت دبنگ عورت کھڑی ہوئی اور کہی یا رسول اللہ ما لی اکثر اہل النار، ہم ہی کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ جہنمی ہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کیا کرتی ہو؟ ما رأیت ناقصات عقل و دین، میں نے تم سے زیادہ دین کے اندر کمزور اور عقل کے اندر کمزور کسی کو نہیں دیکھا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں، اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس عورت کے ناقص عقل ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کر رہی ہے. اس کو اتنا پوچھ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا تاکہ اس کا بھید جو ہے، راز جو ہے وہ پوشیدہ رہے، کھل کے سامنے نہ آئے. لیکن وہ بار بار سوال کرتی رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے. کہا ہم وما نقصان دیننا وما نقصان عقلنا، ہمارے عقل کی نقصان کیا ہے، ہمارے دین کی کیا نقصان ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو گواہ میں برابر قرار دیا ہے. یعنی ایک مرد ہوگا اور 2 عورتیں ہوں گی تو 2 عورت مل کر کے گواہی دینے میں ایک مرد کی برابری کریں گی. کہا یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے. کہا دین کا کیا نقصان ہے؟ کہا کئی ایام تک تم نماز نہیں پڑھتی ہو، یہ تمہارے دین کا نقصان ہے. اب اس کے بعد یہ بات ہو گئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مضبوط ارادے اور مضبوط عقل والے انسان کے دماغ کو بھی لے جاتی ہے، اس کو بھی پاگل بنا دیتی ہے. کہا کیسے؟ اور تم اس وجہ سے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتے ہو، کفران نعمت کرتے ہو. کہا کیسے؟ ایک آدمی زندگی بھر تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، لیکن جب کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم کہتے ہو جب سے تمہارے گھر میں میں آئی ہوں آج تک میں نے خوشی دیکھی ہی نہیں ہے. تم سے نکاح کر کے میں پھنس گئی، تم سے نکاح کر کے پھنس گئی. اور جگہ رشتے آ رہے تھے، تم ہی میرے قسمت میں لکھے ہوئے تھے، یہی گھر لکھا ہوا تھا. زندگی جہنم بن گئی میری، جیل کی چکی پیس رہی ہوں میں تمہارے گھر میں آ کر کے. اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے تانے کرتی ہیں، جبکہ شوہر اس کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ شوہر کے احسانات کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم میں تمہیں زیادہ جلائے گا. چنانچہ میرے بھائیوں، یہ دور رشتوں کے بکھراؤ کا دور ہے. ایسے وقت میں مرد کو اور عورت کو پھونک پھونک کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. نکاح کوئی کچے دھاگے کا بندھن نہیں ہے، یہ ایک مضبوط رشتہ ہے جس کے ذریعے سے نسل انسانی چلتی ہے. ایک سماج، ایک سوسائٹی کا وجود ہوتا ہے. سماج اور سوسائٹی چھوٹے چھوٹے گھروں سے مرکب ہوتے ہیں، اور ایک گھر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں ایک جوڑا اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی نہ رہتا ہو. اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا تو سماج اور معاشرے میں سکون نہیں ہوگا، پھر کسی طرح سے کسی آدمی کو سکون اور چین حاصل نہیں ہوگا. اور جب سکون اور چین نہیں ہوگا تو آدمی اپنی عبادتوں کو بھی صحیح طور پہ انجام نہیں دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طلب بھی اس کے اندر پورے طور پہ نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اس فتن دور میں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.